حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کسی کو منکر سے روکنے کا طریقہ سکھلایا اور تعلیم دینے کا اسلوب بتلایا کہ آپ غلطی کرنے والے کو تعلیم کیسے دیں. دیکھو نا، ایک غلطی کرنے والے کو الزام دینا، آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ آپ نے غلط کرنے والے کو الزام دیا ہو. غلط کرنے والے کو الزام نہیں، الزام دینا مجرم بنانا ہے اور تعلیم دینا تربیت کرنا ہے. الزام دینا، جی ہاں بالکل، میں آپ سچی بات بتاتا ہوں، امت کو اس کے گناہوں پر الزام دینا امت کو تربیت سے مایوس کر دینا ہے. نبی کی تعلیم امت کو الزام دینا اور مجرم بنانا نہیں ہے. جس نے جتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا، اللہ اکبر، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا، آپ نے اس صحابی کی اتنی ہی فضیلت بیان کی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے. جس صحابی سے جتنا بڑا گناہ ہوا، آپ نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بتا دی. سن رہے تھے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس ساتھی سے جو ذرا سے غلطی ہو جاوے ہم اسے سب کے درمیان مجرم بنا دیں. یہ ہمارا مزاج ہے. وہاں کبائر پر بھی آپ نے کبائر کرنے والوں کے بھی فضائل بتلائے. سوچو تو بھی کیا کہہ رہا، ہمارے منکر سے روکنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور ہمارا منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ذرا اس کا فرق غور کرو، ذرا اس کا فرق غور کرو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم چھوٹا گناہ کرنے والے پر الزام لگا کے اسے بدنام کر دیں، مشہور کر دیں، فلاں نے یہ کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کرنے والے صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ غور تو کریں ذرا، فرق جو ہوا ہمارے اور آپ کے طریقے دعوت میں، ہمارے اور آپ کے منکر سے روکنے، معروفات پر لانے کا کے طریقے میں جو فرق ہوا، میں آج اپنے مجمع سے اسی کا مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم کام کیسے کر رہے اور سنت طریقہ دعوت کا کیا ہے. ایک عورت سے زنا ہوا، رجم کیا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کسی کی توبہ ایسی نہیں جو سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جاوے جیسی توبہ اس زانیہ نے کی، عورت نے. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے. سوچیے ذرا، غور کیجیے. آدمی نے گناہ کیا، چلو اس کی توبہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کی توبہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. ہم تو اسی کو کافی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ایسی توبہ کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ایسی توبہ کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. اور آپ زنا کرنے والی عورت کی توبہ کو کیا فرما رہے؟ پورے مدینے والوں کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہے. تذکر روایہ، سوچو. ہم تو ایک غلطی کرنے والے کے بارے میں سوچیں کہ اسے تو اللہ معاف کریں گے نہیں، اس کی معافی کیسے ہوگی. اور وہاں زنا کرنے والی عورت کی توبہ کو پورے مدینے والوں کے لیے کافی سمجھا جا رہا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے والے کے
گناہ کرنے والے کی فضیلت کو ایسا بیان کیا تاکہ لوگ گناہ کرنے والوں سے نفرت نہ کریں. گناہ کرنا تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. گناہ کرنا تو اس کے یہ کچھ آسان بات ہے. گناہ کرنا تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. جی ہاں. اور اس سے نفرت کرنا یہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو معاملات مخلوق کے درمیان میں ہیں وہ زیادہ اہم اور زیادہ خطرناک اور زیادہ پکڑ کا سبب ہیں بنسبت ان معاملات کے جو ان کے ہمارے اللہ کے درمیان میں. اصولی بات ہے. جس کو چاہیں گے معاف کر دیں, جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بھائی؟ سب بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بات سنا کریں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. بٹھا دو ان کو. کون کھڑے ہیں یہ؟ بہت توجہ سے بات سنو. نہیں, یہ طریقہ منکر سے روکنے کا نہیں ہے کہ منکر کرنے والے کہ منکر کسی کو خبر کی جائے. جو خبر کرنے والا ہے وہ مفسد ہے. اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کا ٹکڑا یہ ہے. پہلے خطبہ اسلام میں یعنی پہلا خطبہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بن کر دیا, خلافت کا پہلا خطبہ, اس میں ہے یہ کہ اگر فرمایا خطبے میں کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے, اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب ہے, ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. فرمایا یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ کر نکال دیتے یا ملامت کرتے ان کو. میں نے جیسا عرض کیا کہ الزام دینا, ملامت کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں, ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے, اس نے گناہ کا ارادہ کیا زنا کرنے کا, آپ سے آ کر عرض کیا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے زنا کرنے کی. آپ نے بٹھا کر یوں سمجھایا کہ دیکھو تم زنا کرو گے کسی کے ساتھ تو وہ عورت کسی کی خالہ, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی ہوگی نا. ایسے تو ہے نہیں, کیونکہ ایسی عورت ہوگی جو کسی سے متعلق نہ ہو. تو اگر کوئی تمہاری عورت کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, تم برداشت کرو گے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. فرمایا بس جیسے تم برداشت نہیں کرو گے ایسے لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ ختم ہو گیا. ہم نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو الزام نہ دیا جائے, بلکہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے. کیونکہ اگر لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان کے منکرات کو تلاش کیا جائے تو یہ فساد کا سبب ہے, اصلاح کا سبب نہیں ہے. ہاں, جو منکر کو دیکھ کر چھپا لیں اور معقول تدبیر اختیار کریں منکر کرنے والے کی اصلاح کے لیے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لے لیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے مدینے کا. دیکھیں کیا ہو رہا ہے.